جی، آپ پر جو ہے نا بہت بڑا الزام انجینئر کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ آپ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، وہ مناظرہ جو ہوا تھا، وہ بلکہ باقاعدہ ویڈیو کے اندر آپ کا وہ کلپ بھی چلاتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ ہمارے بزرگوں کا ہے نہیں روایت۔ دیکھیں، اس کا میں کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں۔ یہ سمجھے کہ بہتان برائے بہتان ہے جی بالکل مرزا جلمی کا۔ اصل میں مرزا جلمی کو پریشانی اس بات کی ہے کہ میں نے چونکہ آن کیمرہ یہ ساری چیزیں ایکسپوز کر دی مرزا جی جلمی جی کی، اس کا سارا چورن جو ہے نا وہ اسی بنیاد پہ بکتا ہے، ہوں جھوٹا پراپوگنڈا کرتا ہے، اور یہاں تک اس نے بہتان لگایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، نعوذ باللہ استغفر تعالی۔ اللہ۔ اب اس سے بڑا بہتان اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ ہوں اس کو رد کیا، کہا کہ یہ الہاقی اور جھوٹا واقعہ ہے۔ یہ کہتا ہے جی کہ جناب یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہوں بنیادی عقیدہ تو دور بالکل کی بات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے نا انا رسول اللہ، یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، فرماتے ہیں اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ چاہے وہ کہے کہ میری مراد یہ ہے کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تب بھی اتنا کلمہ بھی کہنے کی اجازت نہیں کہ انا رسول اللہ کہے یا من پیغمبرم کہے۔ یعنی جو عقیدہ بالکل ہمارے امام بیان کر رہے ہیں بالکل کہ کسی شخص کو انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، جی یا من پیغمبرم، فارسی میں کہہ دے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ وہ بعد میں ایکسکیوز پیش کرے کہ نہیں میں اس سے مراد میری یہ تھی کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تو کہتے ہیں اتنا کہنے سے تب بھی کافر ہو جائے گا۔ جب اس مسئلے میں ہم اتنے حساس ہیں تو یہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ بنا دینا مرزا جلمی کی طرف سے، یہ بہت بڑا اتہام ہے، بہتان ہے۔ پھکی چل رہی ہے یہ۔ بس وہ چورن ہے، وہ بیچ رہے، اسی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ باقی رہ کی بات مناظرہ کے اندر وہ دفاع کرنے جی کی، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے صحیح۔ کہ ہم نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا یا اس کو کہا کہ یہ پڑھنا صحیح ہے یا یہ کہنا درست ہے، غلط ہے۔ میں نے تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ واقعہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ لکھا کہ مشائخ چشت کی طرف کتابیں جی بعض منسوب ہیں جو ان کی طرف بعض منسوب ہیں، اور اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہر حرف یا ہر جملہ اس کا ثابت ہے، غلط ہے۔ اور بالخصوص یہ جو فوائد السالکین کتاب ہے جی جس کے اندر یہ واقعہ یہ وہ موجود، جس سے حوالہ بھی آگے یہ دیتا واقعہ مجھے۔ چلتا، اصل جی واقعہ جو نا جی یہ جو کتاب اصل ہے نا جی وہ جس کی طرف یہ جی یعنی واقعہ جس میں منسوب ہے وہ فوائد السالکین ہے، بالخصوص اس کا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے صحیح۔ اور اس کی نسبت کو ثابت نہیں مانا۔ مرزا نے بھی کچھ دن پہلے کسی لڑکے نے سوال کیا کہ جب اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کر دیا ہے تو پھر یہ بریلویوں کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالکل کہتا نہیں جی فوائد السالکین کا اعلیٰ نے رد نہیں کیا، جبکہ اعلیٰ نے رد کیا ہے۔ صحیح۔ میں نے حوالہ دکھایا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد السالکین کی نسبت کا انکار کیا ہے کہ اس کی نسبت ہی ثابت نہیں۔ تو باقی مناظرہ کے اندر جو بات ہوئی، دیکھیں مناظرہ کے اندر جو پہلے سے طے پایا تھا غیر مقلدین کے ساتھ اہل سنت بریلویوں کا مناظرہ تھا، اور موضوع تھا گستاخ کون، صحیح۔ اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ آپ نے ہمارے اکابرین کی جن کے ساتھ ہمارا بریلویوں کا تشخص قائم ہے ان کی آپ نے ہمارے سامنے عبارات پیش کرنی ہے کفریہ اور گستاخانہ، ہم ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اور جن علماء کی ہم آپ کے علماء کی باتیں پیش کریں آپ نے اپنے علماء کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے، صحیح۔ یہ طے پایا تھا۔ جی اب غیر مقلد وہابی عالم نے، مرزا نے بھی ظاہر ہے کہ وہاں سے لیے نا ہاں جی چیزیں بالکل ساری، ایسے ہی ہے۔ وہابیوں کا پسخوردہ استعمال کرتا ہے نا، اس نے یہ واقعہ چشتی رسول اللہ والا بیان کیا، جس کتاب سے بیان کیا اس کے اندر جو صورتحال جس انداز سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا اس بنیاد پہ ہمارے مناظر نے کہا کیا اس بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے؟ ظاہر اصول کے بالکل ایسے ہی اصول ہے نا جی تکفیر کے، بالکل تکفیر کے اصول ہیں، تکفیر کے اصولوں کی بنیاد پر ہم نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے۔ ہم نے ہرگز واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا اس کی بنیاد پر نعوذ باللہ کوئی عقیدہ بنا لے، ہرگز نہیں۔ اور یہ بات مرزا جلمی بھی کر چکا ہے جب اس سے سوال کیا گیا نا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر مرزا صاحب آپ خود مانے ہیں کہ گستاخانہ احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، تو مرزا جلمی نے جواب پتا کیا دیا؟ جی جواب دے کے پتلی گلی سے نکل گیا، کہتا ہے وہ ان گستاخانہ روایات کی بنیاد پہ ہم نے کون سا عقیدہ بنا لیا ہے؟ آپ اعتراض تب کریں جب ہم نے اس کے مطابق عقیدہ بنا لیا ہو۔ تو یہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پہ کس نے عقیدہ بنایا؟ صحیح بالکل۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو اس کا رد کیا۔
عوام کے مولانا اندر مفتی شریف الحق امجری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شارح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ کہ الہا کیا. فتاوی حنفیہ کے اندر مولانا ذوالفقار نعیمی صاحب مفتی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے جی کہ چشتی رسول اللہ اور ہوش و واس کی حالت میں یہ کہے وہ کافر ہے. ہمارے علماء نے اس کا رد کیا. صحیح. دیگر علماء کے میں نے حوالہ جات پیش کیا. یہ واقعہ بالکل الہاقی اور جھوٹا واقعہ. عوام کے اندر بھی یہی لے کے آنے والا ہے انجینئر. اس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مقلد وہابیوں کا پس خوردہ استعمال کرتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جب پھنستے ہیں نا تو پھر اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں. مناظرہ کے اندر یہ طے پایا تھا کہ آپ نے ان علماء کی عبارات پیش کرنی جس سے ہمارا بریلویوں کا تشخص قائم ہے. خواجہ صاحب کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. وہ تقریباً 800 سال پہلے گزر گئے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اور وہابی علماء نے بھی ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں. صحیح. ان کی شخصیت تو مسلمہ ہے, اور ان کی طرف یہ جو واقعہ منسوب کیا گیا واقعہ غلط ہے. حضور کہتا ہے اگر واقعہ غلط ہے یا آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تو جو اب بھی کتابوں کے اندر موجود ہے جو چھپ رہا ہے وہ کیوں چھپ رہا ہے پھر؟ دیکھیں کسی کتاب کے اندر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جس طرح دیکھیں احادیث کی کتاب میں. اب ہمیں مثال تو دینی پڑتی ہے حدیث کی. جی بالکل. مرزا اس بات کو سن کے بھی آپ سے باہر ہو جاتا. دیکھیں حدیث کی کتابوں پہ حملہ کر رہے ہیں. حملہ ہم کر رہے ہیں. حملہ تو مرزا جلوی نے خود کیا ہوا ہے. بالکل. کہ صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو خودکشی کرنے والا واقعہ ڈسکس کیا گیا, اس کو مرزا جلوی نے پہلے گستاخانہ قرار دیا. مشکات المصابیح کے اندر من تعذب بعزاء الجاہلیت فاعدوہ بجانب ولا تکنوا, اس روایت کو جس کا معنی یہ ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دے چکا ہے مرزا, اور کہتا ہے کہ جو اس حدیث کو صحیح مانے گا اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر لے گا. اور اس روایت کو ناصر الدین الالبانی نے صحیح مانا ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر صحیح مانا, اور غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے بڑے علماء کے حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں, انہوں نے اس روایت کو صحیح مانا ہے. مرزا کے نزدیک تو یہ بھی گستاخی ہے. اور کتنی احادیث موضوع, من گڑھ, جعلی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نہیں ہے لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں, تو نکالتے کیوں نہیں؟ بالکل. اس کا جواب بھی مرزا نے خود دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو نکال نہیں سکتے. نکال نہیں سکتے. گستاخانہ ہے تو اس کو نکالتے کیوں؟ بالکل. کہتا ہم نکال نہیں سکتے, یہ خیانت ہوتی ہے نکال دینا, اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے. تو اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے, الہاقی ہے, غلط ہے. اور جو کتاب اس طرح کی ہے ظاہر ہے کہ پہلے تو کتاب کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات ہوتی ہیں. اس کی رسپانسبلٹی بھی میں سمجھتا ہوں جو چھاپنے والے ہوتے ہیں پبلشر ان پر آتی ہے. ہاں بالکل, پبلشرز کے اوپر آتی ہے کہ جو کتاب وہ چھپوا رہے ہیں پبلش کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کتاب کی, اور فی زمانہ تو بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پبلشرز اپنے جو دنیاوی مفادات ان کی خاطر وہ کتابیں دڑا دڑ چھاپتے جاتے ہیں. ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے, علماء اہل سنت کے نزدیک ان کتابوں کا کیا درجہ رتبہ ہے, اس کو فراموش کر جاتے ہیں.